بسم اللہ الرحمن الرحیم من یجعل المعروف فی غیر اہلہ، جو نااہل کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ من چونکہ اسماء جازمہ میں سے ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، سمجھا نا۔ اب اگر شرط و جزا دونوں جگہ پر فعل مضارع ہو تو واجبی طور پر شرط و جزا دونوں کو مجزوم کرتا ہے، بشرطے کہ بیچ میں یعنی اسماء جازمہ میں سے جو بھی آیا ہو اس کے اور فعل مضارع کے درمیان کسی طرح کی فصل اجنبی واقع نہ ہوئی ہو تب۔ کہتے ہیں من یجعل المعروف فی غیر اہلہ، فی بمعنی مع کے مصاحبت کے لیے ہے، جو نااہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا کرے گا۔ رأیت المنایا خبط اشواء من تصب تمته ومن تختی یعمر فیحرم۔ رأیت المنایا، رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور منیتن کی جمع منایا موت کے معنی میں، اور خبط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے نا ترکیب میں مفعول واقع ہے، سمجھا، منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر۔ اصل عبارت ہے تخبطو خبط اشواء، سمجھا نا۔ اور خبط یخبطو کہتے ہیں، خبط یخبطو کہتے ہیں کس کو؟ ٹیڑھے ہو کر کج ہو کر چلنے کو، درست طریقے سے نہ چلنا، ٹیڑھے میڑھے ہو کر چلنے کو خبط کہا جاتا ہے۔ بہرحال ترکیب میں خبط جو ہے یہ مصدریت کی بنیاد پر مفعول مطلق ہے، اور اس کا فعل مقدر ہے تخبطو۔ اشوا جو آیا ہے الناقۃ التی لا تبصر امامہا کو کہتے ہیں، یعنی وہ اونٹنی جو اپنے سامنے نہ دیکھ سکے۔ من تصب، چونکہ من بھی اسماء جازمہ میں سے ہے، اور اسماء جازمہ میں سے جو ہے اس میں جازم ہے، فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، فوراً فعل مضارع آیا ہے لازمی طور پر اس کو جزم کرے گا، اور جزا بھی فعل مضارع ہے تمت، اماتا یمیتو، تمیتو سے ہو گیا تمت، چونکہ جب جزم ہوگا تو یا تمیت، یا تو پہلے سے ساکن ہی ہے اور تا بھی ساکن ہو جائے گی، چونکہ جب جزم ہوگا تو جزم کی علامت یہی ہے، اس کا اثر یہی ہے کہ وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر حرف علت کے قبیل سے ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ یا پہلے سے ساکن، تا پھر ساکن ہو گئی، اجتماع ساکنین ہو گیا، جس کی وجہ سے یا ساقط ہو گئی، تمت ہو گیا۔ رأیت المنایا، میں نے موت کو دیکھا، خبط اشواء، اندھے اونٹنی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے۔ تشبیہ ظاہر ہے بالکل، جس طریقے سے اندھی اونٹنی سامنے چلتی ہے لیکن سامنے کیا ہے اس کو نظر نہیں آتا، جو بھی آئے اس کو رون ڈالے گی، اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو نہ کالے کو دیکھتی ہے، نہ گورے کو، نہ مالدار کو، نہ فقیر کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ بچے کو۔ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنا پنجہ کر گاڑ دیتی ہے، سمجھا نا۔ کہتے ہیں رأیت المنایا، میں نے موت کو دیکھا، اندھی اونٹنی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی دیکھا میں نے موت کو۔ من تصب تمتہ، جس کو موت پا لیتی ہے تو مار ڈالتی ہے، ومن تختی یعمر، اور جس کو نہیں مارتی ہے تو وہ لمبی عمر جیتا ہے، فیحرم، اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ومن ہاب اسباب المنایا ینلہ، کیا ہے؟ نالا ینالو سے فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، نکالو تعلیل کر کے،
ینالو، ینالو، ینالانے، ینالون، تنالو، تنالانے، ینالنا. کیا ہوا؟ ینالنا فعل مضارع سے غائب مونث غائب. ومن ہابا، ہابا، ہابا یہیب و خافا یا خافو کے معنی میں. فعل مضارع سے، فعل ماضی سے غائب مذکر غائب ہے. اصل میں تھا ہے یا با، تعلیل ہو کے یا متحرک قبل اس کو مفتوح ہونے کی وجہ سے ہو گیا الف سے بدل گیا، جس کی وجہ سے ہو گیا ہابا. اسباب سبب کی جمع ہے. منیتن کی جمع منایا ہے. ینل نہ ہو یہ فعل مضارع سے غائب مونث غائب ہے. جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے موت اس کو پا لیتی ہے. جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے، ایسا نہیں کہ ڈرنے کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، بلکہ جو ڈرتا ہے اس کو بھی موت پا لیتی ہے. جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے موت اس کو پا لیتی ہے. وَلَوْ نَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ، وَلَوْ نَالَ، اگرچہ وہ پہنچ جائے، اسباب السماء، اسباب بمعنی نواحی کے، اطراف کے معنی میں یا ابواب کے معنی میں. اگرچہ آسمان کے کنارے پہنچ جائے، بسلم واحد ہے اور جمع سلالم سیڑھی کے معنی میں. اگرچہ آسمان کے کنارے پہنچ جائے سیڑھیوں کے ذریعے، یعنی آسمان پر بھی اڑ کے چلے جاؤ اور موت آنی ہے تو وہیں پہنچ جائے گی. بس میں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ موت کب آئی. موت ان کو علم ہو جاتا تھا کہ موت کس کی کب آئے گی. سمجھانا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک آدمی ایک ایسا آ کر بیٹھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایک آدمی کو بہت غور سے گھور رہا تھا. سمجھانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آدمی جو جس کو گھور رہا تھا غور سے، وہ ڈر کے چلا گیا. حضور مجھ کو بچائی، وہ آدمی مجھ کو، میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، بڑا ڈراؤنا ہے اور مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، بالکل ٹکٹکی باندھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا، پوچھا کون؟ کہا حضور میں ملک الموت ہوں. ملک الموت میری محفل میں کیا کر رہے ہو اور اس کو کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو ٹکٹکی باندھے؟ کہا حضور اس لیے گھور کر دیکھ رہا ہوں کہ اس کی موت جو ہے مقدر ہے، اب اس کی موت ہونے والی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو بلا کے بتایا وہ ملک الموت تھا، تمہاری موت مقدر ہے. کہا حضور مجھ کو کسی طریقے سے بچا دیجیے، کیونکہ ہوا کے جھونکوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت تھی. کہا مجھ کو کوئی دوسری جگہ بھیج دیجیے تاکہ ملک الموت وہاں تک نہ پہنچ سکے. کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش ہے تو بھیج دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ہوا کو حکم دیا اور دیار ہند میں لا کر ہوا نے اس آدمی کو پہنچا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں. کہا اب کس لیے آئے؟ کہا حضور وہ جو انسان تھا آپ کی محفل میں اس کی موت ہو چکی، اس کی روح کھینچ کے آیا ہوں. کہا رے یہ کیسے؟ کہا حضور اس کو تو میں آپ کی محفل میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیار ہند میں اس کی روح کھینچنے کا حکم دیا تھا اور وہ آپ کی محفل میں موجود تھا. تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو ہے وہ جس کو دیار ہند میں موت آنی وہ یہاں کیسے ہے. لیکن موت جس کی جہاں مقدر آ ہی گئی وہ پہنچا اور مجھے وہیں پر روح کھینچنے کا حکم دیا گیا تھا. اس لیے کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی رہو موت آ پہنچے گی. کہتے ہیں جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے موت اس کو پا لیتی ہے، اگرچہ آسمان کے دروازے پر سیڑھیوں کے ذریعے پہنچ جائے. معنی سمجھ میں آیا؟ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَن لَا يَتَّقِي الشَّتْمَ يُشْتَمُ. مَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ، معروف بمعنی احسان بھلائی، جو بھلائی کرتا ہے من دون عرضہ، من دون عرضہ کا مطلب ہے وقایۃ لعرضہ وعزہ وحرمتہ،
یعنی اپنی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے. جو آدمی اپنی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، یفیر ہو، تو اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یفیر ہو، اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے. وفرا یفیرو، وفرا یوفیرو، قاعدہ کی بنیاد پر واو مضارع سے گر جائے گا. کیا قاعدہ؟ کہ یا اور حرکت کے درمیان واو واقع ہو تو وہ واو ساقط ہو جاتا ہے مضارع سے. جیسے وقفا یوقف سے وقفا یقف ہو جاتا کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وفرا یوفرو سے وفرا یفیرو. سمجھا؟ زیادہ کے معنی میں ہے. کہتا ہے وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ دُونَ عِرْضِهِ، اور دون عِرْضِهِ بتا دیا وقایۃً لِعِزِّهِ وحرمتِهِ کے معنی میں ہے. جو آدمی اپنی عزت و حرمت کو بچانے کی خاطر بھلائی کرتا ہے، یفیرہ، تو یہ بھلائی اس کی عزت کو دوبالا کر دیتی ہے. بھلائی کرنا اس کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے، یا بھلائی اس کی عزت کو دوبالا کر دیتی ہے. وَمَن لَّمْ يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمُ، اور جو گالی گلوچ کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے اسے بھی گالی دی جاتی ہے. تم اگر کسی کو ماں کی اور باپ کی گالی دو گے تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تم گالی دو گے تو وہ بھی الٹ کے گالی دے گا. اس لیے کہتے ہیں وَمَن لَا يَتَّقِي لَا يَتَّقِي لَا يَجْتَنِبُ کی معنی میں، اور جو گالی گلوچ کرنے سے نہیں بچتا اسے بھی گالی دی جاتی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَعُودُ حَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدُمُ نَدُمَ يَنْدُمُ کرما یکرم سے نا. وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ، اور جو بھلائی کرتا ہے فی غیر اہلی، نااہل کے ساتھ، جو نااہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یعود جزا ہے. من جو اسماء جازمہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، اسی کی جزا ہے. عاد یعودو تھا اصل میں، عاد یعودو، یعودو یا متحرک مفتوح، عین پر ضمہ، واو ساکن، دال پر پیش. لیکن جب یہ جزا واقع ہوئی تو کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. سمجھانا؟ اور ساکن کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ مجزوم ہونے کی وجہ سے علامت جو حرف علت تھی وہ ساکت ہو گئی. تو یعودو سے ہوگا یعود ہو گیا کہ نہیں؟ حمدہ یعود کا فاعل ہے، یا یعد بھی پڑھ سکتے ہو. یعد فعل مضارع مجہول، حمدہ اس کا نائب فعل یا اس کا فاعل ہے. جو ناہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کی قابل ستائش چیز بھی مذموم مانی جاتی ہے، اس کی تعریف بھی مذموم شمار کی جاتی ہے. وَيَنْدُمُ، اور وہ نادم و شرمشار ہوتا ہے. مانا سمجھ میں آیا؟ جو نااہل کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کی تعریف مذموم، اس کے اوپر مذموم شمار کی جاتی ہے، اس کے حق میں مذموم شمار کی جاتی ہے، اور وہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے. وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرَئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفِي عَلَى النَّاسِ تُعْلَمُ. وَمَهْمَا تَكُنْ، اور مہما کا بیان ہے من خلیقتن سے. خلیقتن منے عادت، اتوار، واحد جمع خلائق. اور جو بھی عادت و اتوار تکن ہوتی ہے عند امرئن، کسی انسان کے پاس، یعنی کسی انسان کے اندر جو بھی عادت ہوتی ہے ایک نہ ایک دن، اگر کسی کو بے شرم ہو کر کسی سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو مانگ کے سگریٹ پی لے گا، یہ نہ دیکھے گا کہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے. کھینی کھانے کی عادت ہوتی ہے تو کھینی مانگ کے کھا لے گا استاد سے. ایسا بھی مطلب جب مجبور ہو جائے گا، قوت استاد لگا کے رٹا کے کھا رہا ہے اور شاگردوں کو بھی کھانے کی عادت ہے، اب اس کا بیچارے کا من تو چل بل کرے گا، ہاتھ ادھر سے بڑا کیسے کر دے گا. استاد بھی سمجھے گا ہاں یار چلو تھوڑا سا دے دیا جائے کہ نہیں. میرے بھائی یہ واقعہ بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی
مولانا شاہجہاں صاحب، غلام محمد کے والد صاحب، ان کو کھینی کھانے کی عادت تھی، اور والد صاحب اور یہ دونوں جو ایک ہی رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور والد صاحب میرے بھی کھینی کھاتے تھے، میں بعد میں چھوڑ دیے تھے آخر عمر میں، لیکن پہلے کھینی کھاتے تھے۔ تو ڈاکٹر کے یہاں جا رہے تھے، اب والد صاحب جو ہے کھینی لگا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاہجہاں کھاتا ہے، تو وہ والد صاحب سوچتے ہیں کہ دوں، لیکن ان کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ بیٹا کو میں اپنے ہاتھ سے کیسے کھینی دوں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوں، لیکن سوچتے ہیں کہ ابو سے میں کیسے لوں کھینی۔ بڑی شرمندگی کے عالم میں جو ہے اس نے جو ہے آنکھ بن کر ایسے پیچھے سے ہاتھ بڑھا دیا، اور والد صاحب نے بھی آنکھ بن کے کہہ کے پیچھے سے ہاتھ میں سے چٹکی لے کے ڈال دیا۔ بڑا لطیفہ ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کی مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر جو عادت و خصلت ہوتی ہے ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہتے مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، جس انسان کے اندر جو عادت ہوتی ہے تعلم، وہ جان لی جاتی ہے۔ مصرع آخر کا بالکل سامنے والا کا ترجمہ پر لکھا جائے گا نا، سب سے آخر والے کا، جو بھی عادت جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ جان لی جاتی ہے۔ وَإِنْ خَالَهَا، اگرچہ اس کے بارے میں وہ خیال کرے، تخفی الناس، کے لوگوں پر مخفی رہ جائے گی، اگرچہ وہ خیال کرے کہ مخفی رہ جائے گی، لیکن نہیں، جو عادت ہے ایک نہ ایک دن آپ کی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو عادت کسی انسان کے اندر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دن وہ جان لی جاتی ہے، اگرچہ وہ خیال کرے کہ لوگوں پر مخفی رہ جائے گی، لیکن رہتی نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ تَرَى مِن مُعْجَبٍ لَكَ شَخْصُهُ زِيَادَتُهُ وَنَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ كَأَيٍّ مِن صَامِتٍ، یہاں پر مقدر ہے، من صامتٍ معجب لَكَ شَخْصُهُ، سمجھانا؟ اور بہت سارے خاموش رہنے والوں کو تم دیکھو گے، معجب لَكَ شَخْصُهُ، کہ اس کی شخصیت تمہیں بھائے گی۔ بہت سارے تم خاموش رہنے والوں کو دیکھو گے کہ اس کی شخصیت تمہیں اچھی لگے گی، ارے بہت اچھا آدمی، بولتا نہیں، کم کوئی انسان ہے، بہت متقی پرہیزگار ہوں گے، النجات فی السکوت پر عمل کرتے ہیں، لیکن بغیر مانگے بچے کے روئے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، کبھی منہ کھولنا بھی پڑتا ہے۔ بہت سارے خاموش رہنے والوں کو، خاموش رہنے والا کہاں سے معنی کر رہا ہوں، یہاں پر من صامت مقدر ہے نا، کئی من صامت ترى معجب لك شخصه، اور بہت سارے تم خاموش رہنے والوں کو دیکھو گے کہ اس کی شخصیت تمہیں اچھی لگے گی، لیکن اس کی کمی اور بیشی گفتگو کرنے میں ظاہر ہو جائے گی۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب تک انسان بات نہ کیا بولا ہوگا اس کا عیب و ہنر چھپا ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ لسان الفتى نصف و نصف فواده فلم يبق الا صورت اللحم والدم۔ نوجوان کی زبان آدھی ہے، اور نصف فواد، اور آدھا اس کا دل ہے۔ نوجوان کی زبان آدھی ہے اور آدھا اس کا دل ہے، باقی نہیں ہے مگر گوشت اور خون کی شکل و صورت۔ وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلَمُ۔ صفاہن بروزن صحابن، جیسے بادل، صحاب میں نے بادل، وزن خالی بتا رہا ہوں۔ صفاح میں نے بے وقوفی، نادانی، نا سمجھی، بے عقلی، اور عمر دراز آدمی کی بے عقلی کے بعد عقل مندی نہیں آتی۔ جب آدمی عمر کی آخری دہلیز پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی عقل بچوں کی طرح ہو جاتی ہے،
جس طریقے سے بچپنے میں تم اپنے باپ کو پریشان کرتے تھے، ابو وہ کیا ہے، ابو وہ کیا ہے، ابو وہ کیا ہے، جب ابو بھی اس دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بیٹا وہ کیا ہے، بیٹا وہ کیا ہے، بیٹا وہ کیا کہنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمر دراز آدمی کی ناسمجھی کے بعد عقل مندی نہیں آتی، یعنی جب وہ ناسمجھی اس کے اندر پھر سے آ جاتی ہے تو پھر عقل مندی نہیں آتی ہے۔ وَإِنَّ الْفَضَى بَعْدَ الصَّفَاءَةِ يَحْلَمُ، اور نوجوان ناسمجھ ہونے کے بعد عقل مند ہو جاتا ہے۔ مہندی رنگ لاتی ہے ٹھوکریں کھانے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، ہے نا، اور کیا ہے، انسان اصلاح قبول کرتا ٹھوکر کھانے کے بعد، یہی کرو۔ تو جب بے وقوفی کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد عقل مندی آتی ہے۔ سالنا فعاتیتم وعدنا فعدتم، سالنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، فعاتیتم فعل ماضی صیغہ واحد جمع مذکر حاضر، ہم نے طلب کیا تو تم لوگوں نے عطا کیا، فعودنا پھر اور سوال کیا، فعدتم تو تم نے اور بھی عطا کیا، ومن اکثرت تساؤل، اور جو زیادہ سوال کرتا ہے، یومن سیحرم، کبھی نہ کبھی وہ محروم کیا جائے گا۔ بار بار سوال کرو گے تو کبھی نہ کبھی تجھے لوٹا بھی دیا جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے نبی پاک نے کثرت سوال سے منع کیا ہے کسی بھی چیز میں۔